اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا عنایت کردہ ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیمار ہو جانے کی صورت میں صرف ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور یا اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کے توسل سے صحت یابی کے لیے دعائیں مانگنا وقت کا ضیاع ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، دوا بھی ضرور لینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور بوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 پیغمبران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، پنجتن پاک علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں، ان کی دعاؤں سے روزانہ ہزاروں لوگ مختلف قسم کی بیماریوں سے نجات پاتے ہیں، اور یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں دیکھنے میں بھی آیا ہے۔ بلکہ تاریخ کے صفحات میں بعض ایسی روایات بھی محفوظ ہیں کہ بزرگوں کی نگاہ کرم سے ایسے لوگ بھی صحت یاب ہو چکے ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں کے پاس بہت علاج کروایا لیکن ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا۔ حضرت داتا صاحب کے مزار اقدس پر بھی بے شمار مریض حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حاضری دینے سے معذور ہوتے ہیں اور گھر یا ہسپتال سے ہی توجہ فرمانے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کے صدقے ان مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان سب مریضوں کا تذکرہ کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اس سلسلہ میں صرف چند ایک واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو باقاعدہ تاریخ کا اور کتب کا حصہ ہیں۔ پروفیسر محمد عثمان گورنمنٹ کالج آف لاہور اپنے ایک مضمون تصوف اور اسلام میں لکھتے ہیں، شیخ عبدالشکور جنہیں شیخ لاہور کہا جاتا ہے، اپنی تصنیف سبزہ بیگانہ میں رائے بہادر میلا رام کے بیٹے رائے بہادر رام سرن داس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ سن 1918 میں وبائی بیماری کا شکار ہو گئے، مرض بڑھتا گیا، جوں جوں علاج کیا، آخر ایک رات ایک بزرگ ان کے کمرے میں آئے جن کے ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں تسبیح تھی۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے بیٹے کے پاس کچھ دیر کھڑے ہو کر پڑھا، اس کے بعد جانے لگے اور فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارا بیٹا روپ رام ٹھیک ہو جائے گا۔ پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تمہارا پڑوسی گنج بخش ہوں، مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہ گئی، اس لیے دعا کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔ اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے گا۔ اس واقعہ کے بعد اس کا بیٹا بالکل تندرست ہو گیا اور انہوں نے بطور نذرانہ دربار میں پہلی بار بجلی کا انتظام کروایا۔ پیر صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں لاہور میں اپنے ایک دوست کے ہمراہ داتا صاحب جا رہا تھا۔ جب لوہاری دروازہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک معمر ایک بوڑھا شخص سرما بیچ رہا تھا۔ اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص حضرت داتا صاحب کی زندہ کرامت ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ چلو اس شخص سے پوچھتے ہیں۔ ہم اس کے پاس گئے اور اس سے پورا واقعہ تفصیل سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ آج سے 20-25 سال پہلے میں بالکل اپاہج تھا، لیکن جمعۃ المبارک ہمیشہ داتا صاحب ہی میں ادا کیا کرتا تھا۔ میرے بچے مجھے نماز سے پہلے پہنچا آتے اور نماز کے بعد لے آتے۔ ایک دفعہ جب اقامت کہی جا رہی تھی تو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایک نورانی صورت بزرگ نے کہا بھائی تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے عرض کیا حضور میں اپاہج ہوں۔ یہ سن کر بزرگ نے زور سے میرا بازو پکڑا اور کہا اٹھو، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے بازو پکڑنے کی دیر تھی کہ میں تندرست و توانا آدمی کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جب فرائض کی ادائیگی کے بعد سلام پھیرا تو باوجود تلاش کے وہ آدمی نظر نہ آیا۔ اس وقت سے آج تک بالکل تندرست ہوں، سرما بیچ رہا ہوں اور اپنے خاندان والوں کے لیے عزت کی روزی کما رہا ہوں۔ حاجی عبدالغفور صاحب شاد باغ لاہور بیان کرتے ہیں کہ مئی سن 1972 کا واقعہ ہے
فقیر لوہاری گیٹ رہا کرتا تھا۔ ہمارے مکان کی چھت کے درمیان ایک جنگلہ تھا۔ میں چھت پر تھا، اس جنگلے پر چادر تھی، میرے ہاتھ میں پیتل کا لوٹا تھا۔ میں یہاں سے نیچے جو گرا تو دائیں پسلیوں پر شدید چوٹیں آئیں۔ جب سانس لیتا شدید ترین درد ہوتا، بہت علاج کیے، افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر غلام قادر ہومیوپیتھک تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب ملک کے معروف طبیب جناب حکیم عبد الباسط چشتی لاہور کے سسر تھے۔ یہ بہت نیک روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات سن 1955 میں ہوئی تھی۔ ہم روزانہ ملتے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے علاج کرواتے۔ میں نے کہا بڑے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، چلو چلیں۔ جب لوہاری چوک پہنچے تو کہنے لگے کدھر جانا ہے؟ میں نے عرض کیا بہت ہی بڑے ڈاکٹر بھاٹی چوک کے پاس ہیں، وہاں۔ میری بات سن کر مسکرانے لگے اور اس طرف چل پڑے۔ دربار حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے۔ بعد وضو مراقبے میں بیٹھ گئے۔ فارغ ہو کر کہنے لگے داتا صاحب نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے، اور وہ نسخہ یہ تھا، لونگ، مگھا، کٹ اور سونٹ تمام اشیاء ایک ایک تولہ ہاون دستہ میں تھوڑا سا کوٹ لیں اور ایک پاؤ میٹھے تیل میں خوب پکائیں اور پھر مالش کریں۔ واپسی پر یہ اشیاء لے کر گھر گیا، حسب ہدایت تیل تیار کیا، 15-20 دن مالش کی اور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ الحمدللہ 32 سال ہو گئے، کبھی درد نہ ہوا۔ 98 میں اس نسخے اور واقعہ کا حکیم صاحب سے عرض کیا۔ آپ نے اس نسخے کو تیار کر کے مریضوں میں مفت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ سنا ہے کہ انہوں نے اس تیل کا نام روغن گنج بخش رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت سے نسخے اولیاء کرام سے منسوب میرے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی نسخہ حاصل کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ نسخہ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔